اس کے بعد اللہ نے سب سے بڑی قربانی رکھی ہے روزے کی. نماز کے بعد ہے یہ، لیکن یہ بھی کم نہیں ہے. دنیا کے کسی مذہب میں آپ نے کسی کو 1 مہینہ بھوکا رہتے نہیں دیکھا. جو فاسٹنگ کرتے ہیں نا ڈاکٹروں کے مشوروں سے، وہ بھی اتنی لمبی لمبی فاسٹنگ نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو اس لیے صحت اچھی ہو تاکہ اور کھا سکیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ لمبا عرصہ جی سکیں. مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس میں اس کی نیت صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تبھی بعض دفعہ روزہ رکھنے سے صحت کو نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کمزور ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ڈاکٹروں کی فاسٹنگ ہوتی ہے کمزور کرنے کے لیے نہیں، صحت مند بنانے کے لیے. لیکن جو اسلام آپ سے فاسٹنگ کروا رہا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس میں بعض دفعہ آپ کی صحت یعنی آپ کی باڈی کمزور ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے افطاری کی 2 کھجوروں کے ساتھ، اور نیت آپ کی یہ تھی کہ سحری میں طبیعت سے پھوڑوں گا میں، اور ویٹ بھی آپ کا صحیح ہے. میں ڈاکٹروں کی فاسٹنگ اور اسلام کی فاسٹنگ کا فرق بتا رہا ہوں نا بھائی. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ کا وزن 90 کلو کا ہو گیا ہے، تو آپ ایسا کریں 1 وقت کا کھانا اسکپ کر دیں. یہی کہے گا نا ڈاکٹر. زیادہ بہت زیادہ کہے گا 24 گھنٹے میں 1 ٹائم کھا لیں آپ. کیا خیال ہے؟ یہ تو نہیں کہے گا کہ 48 گھنٹے میں 1 ٹائم کھائیں. کیا خیال ہے؟ اب کیا کیا، اور آپ کا وزن، اور جس کا وزن 60 کلو ہے اس کو تو یہ مشورے بھی نہیں دے گا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا وزن بے شک 45 کلو ہو، بھلے 30 کلو ہو، بھلے 35 کلو ہو، بھلے 25 کلو ہو. 25 کلو کے بھی ہوتے ہیں. کراچی میں جو گٹکے والے ہیں آپ ان کو ترازو میں رکھ کے دیکھیں. حقیقت بتا رہا ہوں، جو گٹکا کھاتے ہیں نا، سگریٹ پی رہے ہیں کراچی کے لونڈے لباڑے، ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں. ہو سکتا ہے وہ جھکا ہی نہیں پلڑا، دوسرے پلیٹ پہ وزن رکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. شف والی سرکار کو بلائیں، وہ دوسرے پلڑے پہ شف کرے گی، وہ شف نیچے چلی جائے گی اور یہ اوپر چلا جائے. تو ایسا باریک سا لڑکا بھی جب بالغ ہو گیا تو رمضان کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. اب ایسا باریک آدمی جس کو ڈاکٹر کہہ ہی نہیں رہے کہ وزن کم کرو، اس کو تو فاسٹنگ کا کہہ ہی نہیں رہے. اب کیا ہوا؟ اس نے افطاری میں 1 کھجور پہ روزہ افطار کر لیا، یہ سوچ کے کہ سحری میں منڈ کے پھوڑوں گا، اور سحری میں اس بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی. ڈاکٹر صحت کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے کہ تم روزہ نہیں رکھو. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا جب تک موت کا خوف نہ ہو یا بیمار ہونے کا خوف. بیمار تو وہ ہوتا ہے جس کو شوگر ہو، اس کی شوگر ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارمل آدمی بھوک سے مرتا نہیں ہے، نہ بیمار ہوتا ہے. پتہ ہے آپ، تڑپے گا، کمزور ہو جائے گا، مرے گا نہیں. بھوک سے مرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. بہت ٹائم تک بھوکا رہے گا تب جا کے مرے گا. ہاں شوگر کا پیشنٹ تو ہے تو ایک الگ بات ہے، اس کا شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے ایک دم. تو مفتی کیا کہے گا، اسلام کیا کہے گا؟ نہ بھائی، تو مسافر ہے تو چھوڑ سکتا ہے، تو بیمار ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے، غالب گمان ہو. صرف خطرہ بھی کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو. نہ خطرہ تو ہر وقت ہر آدمی کو ہوتا ہے بیمار ہونے کا، ایسے موہوم خطروں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو پتہ ہی چلا بھائی یہ روزہ کس کی خاطر رکھ رہا ہے. وہ الگ بات ہے، ضمن اس کی صحت بھی پھر اللہ اچھی کر دیتا ہے روزے کے بعد. لیکن یہ قربانی مسلمان کس کے لیے دے رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے لیے دے رہا ہے. اور اگر فاسٹنگ ڈاکٹروں کے ہم صحت کے لیے کر رہے ہوتے تو پھر یہ ٹائم تو ہے ہی نہیں نا. صبح ہمیں 3 بجے اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر کہتے ہیں دوپہر 12 بجے کھاؤ، اگلے دن 12 بجے کھا لو، وہ زیادہ آسان ہے. اللہ میاں ایسے ٹائم پہ کھانا کھلواتے ہیں جب پوری دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی بھی دنیا میں نہیں کھا رہا ہوتا. اس ٹائم پہ کوئی 3:30 4 بجے پوری دنیا میں جاپانیوں کو بھی نہیں ہم نے دیکھا، وہ بھی فجر کے ٹائم جا کے کچھ ناشتہ واشتہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ رمضان ہے کیا؟ اللہ ہلا دیتا ہے ہمیں تھوڑا سا، کیونکہ ہم اللہ کو بھولنے لگتے ہیں. تو اللہ فجر کے وقت میں ہمیں ہلا دیتا ہے کہ تم جاؤ اللہ کے ہاں حاضری دو. پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ ظہر میں دوبارہ مؤذن سے اذان کہلواتا ہے، بھائی میں سب سے پہلے ہوں. سب سے پہلے کون ہوں؟ میں ہوں. پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے. انسان کی طبیعت میں بھول ہے، پھر بھول جاتا ہے اللہ کو. اللہ بھی اثر میں کیا کرتے ہیں؟ چل بھائی دوبارہ آ جا. تو اسی طرح پھر اللہ میں اب یوز ٹو ہو جاتا ہے نمازی. جب یوز ٹو ہو گیا تو اللہ کہتا ہے عبادت کا اسٹائل چینج کرو. اب کیا کرو؟ نماز سے تو عادی ہو گیا نا، صبح آ رہا ہے آٹومیٹیکلی، تو تجھے خود بھی نہیں پتا میں کیوں جا رہا ہوں. تو اللہ میاں کہتے ہیں اب تھوڑی ہلچل ضروری ہے. تو پھر خدا کو بھول رہا ہے، تیری تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی، عادت پڑ گئی ہے.
تو اب اللہ کہتے ہیں اب تھوڑا سا ڈفرینٹ، اب کیا کر، ایک بالکل الگ نوعیت کا کام کرنا ہے، میری خاطر 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑ دے. پھر ہل جاتا ہے. تبھی تو دیکھو رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں اللہ کی محبت کیسی دوبارہ سے پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. احساس ہوتا ہے یار ہم مسلمان ہیں. اور آخری عشرے میں تو کتنا ہی گناہ گار سے گناہ گار ہو وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے. تو یہ اللہ میاں نے ہلایا ہوتا ہے ہمیں، ایک الگ انداز سے قربانی لے رہے ہیں اللہ میاں. حج میں الگ انداز سے قربانی ہے. اب رمضان کے روزے بھی تو رکھتے ہر سال عادت پڑ جاتی ہے نا. تو اللہ حج میں الگ قربانی، اتنی سخت قربانی ہے نا حج کے وہ 5 دن جو احرام والے ہوتے ہیں، بالکل ہی ڈفرینٹ انداز کی قربانی ہے. وہ گھوم رہے ہو بیت اللہ کے گرد، چکر لگا رہے ہو، رمی کر رہے ہو، 2 چادریں پہن لی سفید، بغیر سلے ہوئے کپڑے ٹنڈ کرا رہے ہو. بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کہتا ہے یار یہ خوشبو نہیں لگا رہے، خوشبو لگانے پر پابندی لگا دی. بالکل ہی الگ. اور صفا مروہ میں دوڑ رہے ہو، یہ نہ رمضان میں ایسی عبادت نہ نماز میں ایسی عبادت، بالکل ڈفرینٹ انداز ہے عبادت کا. بقرعید میں اللہ بالکل ایک الگ جانور لا کے کاٹو میرے نام پہ. یہ نہ حج میں اس ٹائپ کی عبادت ہے، نہ عمرے میں، نہ رمضان میں، نہ نماز میں، وہ بالکل الگ. تو یہ اللہ میاں جو ہم سے کروا رہے ہیں نا، یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہاری زندگی میں ان رہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کامیاب وہی ہوگا جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا. اور جس نے اللہ کو اپنی زندگی سے آؤٹ کیا تو وہ جنت سے کیا ہو جائے گا؟ آؤٹ. اللہ کہے گا کہ جنت میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں تم مجھے اپنی لائف میں ان رکھو. کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا، وہ کہنے لگی وہ نام نہیں لے رہی اپنے رشتے کا نا، بس یہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. تو خلاصہ ہی نکلا کہ روزے رکھ لیا کرو تمیز سے، ٹھیک ہے نا، ابھی سے نیت کرو، اور نفلی روزوں کی عادت ڈالا کرو. پیر جمعرات کا روزہ ہو گیا. تو ہمیں اللہ سے تعلق کو ہم نے دکھانا ہے. اللہ خالی پیلی زبانی باتیں نہیں مانتا. اور یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں جب اللہ کا تعارف کروایا نا، تو اللہ کے تعارف کے ساتھ پھر اس نے ہمیں اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کا طریقے بھی بتائے ہیں. اور بتایا کہ جب اللہ کو مانو گے تو پھر وہ والا مانو گے جیسا ماننے کا حق ہے. اس سے ہی تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. ورنہ وہ والا ماننا جو غیر مسلم مانتے ہیں، اس ماننے نہ ماننے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ایسا والا ماننا اللہ نہیں مانتا اس میں. تو بھائی وہ میں بتا رہے تھے، خاتون نے نا مجھ سے، میں نے مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا آسک والے چینل پہ، تو اس میں کسی نے پوچھا، وہ اپنے وہ رشتے کا نام نہیں لے رہی، کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ ان سے جو ہے نا ریزرو رہو. وہ نام نہیں لے رہی. تو کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے لگ رہا ہے کوئی جٹھانی وٹھانی یا ساس واس ہے. ان سے میں نے جب بھی بنانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مجھ سے توڑنے کی کوشش کی. ان کو جب بھی میں نے سمجھایا تو کیا میں ان سے میں نے کہا آپ ان کو اپنی زندگی سے ان کرنے کے بجائے، اپنی زندگی میں ان کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ نام نہیں لے رہی کہ کون ہے، جٹھانی ہے یا ساس ہے. میں نے کہا دیکھو یہ خاتون ان سے کتنا ڈر رہی ہے. تو جب اتنا ڈر رہی ہے بھائی، اتنی خطرناک ہے یہ ان، تو اس ان کو ان کرنے کے بجائے کیا کر دو؟ آؤٹ کر دو. تو بھائی میرے اللہ میاں کو ہم اپنی زندگی سے آؤٹ نہیں کر سکتے، ان کرنا پڑے گا. اور یہ اسلام سے میں تو کہتا ہوں یار، ہمیں اللہ نے مسلم پیدا کر کے خدا کی قسم ہم پر بہت بڑا احسان ہے. سب سے بڑا احسان اللہ نے ہمیں اسلام دے کے کیا ہے. کیسا خوبصورت عبادت کا نظام دیا. اگر ہم مسلم نہ ہوتے، اللہ نہ کرے، کیا ہوتا؟ کتنے مسائل. ابھی لاہور میں کانفرنس ہونے والی ہے، بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. اس کانفرنس کا یہ کہ اگر مسلم نہ ہوتے تو یہ اسلام دنیا میں نہ ہوتا تو دنیا ہوتی کیا؟ دنیا ہوتی کیا؟ سب سے پہلی بات ہماری تو 4 ہوتی ہی نہیں اگر ہم اللہ نہ کرے. بچے ہی نہ ہوتے. یہ خوشیاں جو گھروں میں ملی ہیں کس کی برکت سے ملی ہیں؟ اولادیں ہی نہ ہوتی. ہم بھی انگریزوں کی طرح ایک گرل فرینڈ ہوتی اور اس کا کوئی پتہ نہیں، کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ. اور عورت کا تو ایسا بیڑا غرق ہوتا نا سوسائٹی میں، ہماری مائیں نہ ہوتی، ہماری بہنیں نہ ہوتی. عورت گوروں کی طرح، جاپانیوں کی طرح اکیلی گھوم رہی ہوتی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ، نہ اس کا پیچھے پوچھنے والا کوئی بھائی اور نہ وہ کسی کی ماں ہوتی، بس فزیکلی ہوتی. بچے اس کی خدمت کر کے ثواب حاصل نہیں کر رہے. ریلیشن تو ہوتے ہی نہیں. نہ ہم اتنے صاف ستھرے ہوتے جتنے آپ ہیں. میں نے بتایا تھا نا آسٹریلیا میں گورے کو میں سمجھ رہا تھا بڑا نیک صاف ستھرا. جنرل اسٹور پہ میں گیا، اس نے بنیان پہنا ہوا تھا نا، 2 گورے کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار کیسے نیٹ کلین. تو جوتوں کا ڈبہ نکالنے کے لیے اس نے جب یوں ہاتھ اوپر کیے نا،
دونوں نے. تو میں واقعی بھاگا ہوں وہاں سے. سب ایسے نہیں ہوتے, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, سب ایسے نہیں ہوتے. تو میں نے پہلی دفعہ یہ منظر, تو میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا یار یہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی کتنا برا لگ رہا ہے. تو وہ جو میرے میزبان تھے انہوں نے کہا شکر کرو بھائی ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں, ہمیں اللہ میاں نے سمجھا دی یہ چیزیں بہت پہلے سے. تو صفائی نہیں ہے میرے بھائی, صفائی نہیں ہے. ہم پانی سے استنجا نہ کرتے اگر ہم مسلمان نہ ہوتے, ہمارے رمضان کی رونقیں نہیں ہوتی, ہمارے ریلیشن نہیں ہوتے. ہم نماز پڑھنے میں کتنا مزہ ہے, فجر کی نماز میں تو ایسا لطف ہے یار, صرف اٹھنے کی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی دیر کی رضائی سے نکلتے ہوئے, اس کے بعد جب وضو کر کے آؤ کیسا نور برس رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ایسا سکون ملتا ہے. کسی مذہب کی عبادت گاہ میں یہ روحانیت ہوتی ہے؟ حالانکہ ان کی عبادت گاہوں میں ڈیسک ہوں گے, کرسیاں ہوں گی, سونے اور چاندی کے وہ لگے ہوئے ہوں گے, اور بڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوگا. میں ایسے ایسے عبادت گاہوں میں گیا ہوں, اربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے اندر, سکون نہیں ہے. اور آپ کسی گاؤں دیہات کی مسجد میں چلے جاؤ, ایک مؤذن ہوگا بیچارہ جھاڑو لگا کے پوچھا لگا کے مسجد صاف کر رہا ہوگا, وہاں بھی نماز پڑھو وہی سکون ملتا ہے جو الفلاحیہ میں ملتا ہے. اور حرم چلے جاؤ تو ایک الگ ہی مزہ ہے. تو بھائی اسلام نے جو, خدا کی قسم آخرت تو بعد میں ملے گی, اسلام نے ہمیں دنیا میں بھی کیا کر دیا, ہماری زندگیوں کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیا ہے. رمضان کے روزے کی تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن خدا کی قسم جو افطاری میں لذت ہے وہ لذت غیر مسلم کو نصیب نہیں ہوتی. وہ ہماری تکلیف کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکے پیاسے کتنا مزہ آتا ہے. بس ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں پشاور میں تھا نا, تو ایک بوڑھے آدمی آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی وہ کسی نے چھیڑ دیا. میں جہاں بھی جاتا ہوں 4 شادیوں پہ لوگ چھیڑ دیتے ہیں دوسرے کو. تو ان بوڑھے سے کہنے لگے, وہ پٹھان تھے, ان کو کہنے لگے یار تم 4 شادیاں کرو, سنت ہے. اس بوڑھے نے ایک بات کہی, اس نے کہا خدا کی قسم مزہ اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے, ایک اللہ کی راہ میں لڑنا اور دوسرا افطار کرنا روزہ. اتنا اس نے در سے یہ بات کہی ہے نا کہ اس کی لذت میں نے محسوس کی ہے. بعض دفعہ آدمی اتنے اندر سے ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جذبات سامنے والے کے سینے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. واقعی ایسا ہے. جب آپ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہو نا, تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بھوک ختم ہو رہی ہے نا, ایک احساس ہوتا ہے انسان کو کہ میں نے کس کے لیے قربانی دی تھی, اللہ کے لیے. اب اس قربانی کے ختم ہونے کا ٹائم آ رہا ہے. تبھی ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا سکھائی ہے. اس دعا میں خدا کی قسم افطار سے بھی زیادہ مزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر کے کھجور سے افطار کرتے ہیں نا, کیسی توانائی آتی ہے نا, ایک دم جسم میں طاقت آ جاتی ہے. تو آپ فرماتے ذهب الظما, شدید پیاس کا روزہ ہو, کھجور کھاؤ اور پانی پیو, تو آپ فرماتے ہیں ذهب الظما, پیاس چلی گئی. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پیاس چلی گئی, لیکن نبی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان سے ہی الفاظ دہرا رہے ہیں, ذهب الظما, پیاس چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنے میں مزہ آتا ہے, یہ کہنے میں کیا آتا ہے, لطف آتا ہے. ذهب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئی. کیسا ٹھیلا خشک ہوا ہوا ہوتا ہے مغرب سے پہلے روزے دار, بھی چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں, پکوڑوں کی دکان پہ جھگڑے, پیٹرول پمپ پہ لڑائیاں. افطاریوں پہ تو ہم نے رولوں پہ لڑتے ہوئے, رول نہیں ہوتے, ایک خاندان تھا, بھی اشارہ نہیں کروں گا, رول پہ لڑائی ہوئی ہے ان کی. افطار ہوا نہیں ہے, ابھی رول پہ لڑائی, وہ اس نے یوں کر کے آگے کر لیا, اس نے یوں کر کے پیچھے کر لیا. تو یہ سب آنتوں کی خشکی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ہم لوگ ڈر گئے تھے ان کو دیکھ کے, ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. بعد میں پتہ چلا وہ رول پہ لڑائی ہوئی ہے, کیونکہ اس سے بھوک کی حالت میں دسترخوان بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے دسترخوان کھا جاؤں گا, وہ تو جب 2 نوالے پیٹ میں اترتے ہیں پھر رول کا پتہ چلتا ہے بھائی 50 روپے سے زیادہ یا 20 روپے سے زیادہ کی ویلیو نہیں ہے اس کی. اس سے پہلے کیا جذبات ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ذهب الظما وابتلت العروق, رگیں کیا ہو گئیں, تر. وثبت الاجر انشاءاللہ, اور فرمایا روزے کا اجر اللہ نے لکھ, دنیا کا بھی مزہ دے دیا اللہ نے, اور آخرت میں بھی اس کو محفوظ کر لیا. اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی میرے بھائی, کہ جسمانی لذت بھی اور روحانی لذت بھی, اس سے غیر مسلم محروم ہے. تو اللہ ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا انشاءاللہ.
اچھا بھائی مفتی صاحب، آپ نے کراچی کے لونڈے لپاڑوں کے لیے ایک نسخہ بتانا تھا. میں نے ایک نسخہ بتانا تھا کہ جس سے یہ باریک باریک لونڈے لپاڑے تھوڑے سے صحت مند ہو جائے. وہ مجھے یاد ہے لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا نا. اب بتاؤں گا بہت لمبی ہو جائے اور پھر یہ ظاہر ہے اس کا موقع بھی نہیں ہے. تو پھر بتائیں گے انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا. ابھی تو بیان سننے لوگ آئے ہیں کیونکہ بہت سے باریک ہیں نہیں، صحت مند ہیں، تو وہ کہیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں صحت کے لیے بہت ہی خاندانی ہوتی ہیں. ابھی جلدی ہلکا ہلکا بتا دیتا ہوں یار، کیونکہ سردی بھی ابھی کراچی میں بڑی ٹائٹ لہر ہے. تو 6 چیزوں سے بنتا ہے وہ. ایک ہے مغز کدو، پمکن سیڈ نہیں ہوتا، پمکن کدو کے بیج، چھلکا اترا ہوئے اندر کے جو بیج ہوتے ہیں، بادام، خشخاش، اور 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز ہے مغز تربوز، یعنی اس کو حکیموں کی اصطلاح میں کہتے ہیں مغز. مغز کا مطلب ہوتا ہے بیج کے اندر، تربوز کا جو بیج ہے. یہ کتنی ہو گئیں؟ 4 چیزیں. اور 5ویں چیز ہے اس میں ناریل. اور جو ناریل نہیں ہوتا جس کا تیل نکالتے ہیں تو اس کو کدوکش کر لینا. اور 6ٹھی چیز ہے خشخاش ہو گیا، چوتھی چیز بھول گیا مجھے، تربوز، مغز خربوزہ یعنی خربوزے کے بیج کا اندر کا. یہ 6 چیزوں سے بنتا ہے وہ. ابھی فی الحال کیا بہت لمبا چوڑا سیٹ اپ ہے، اس کو سمجھانا یار بہت ٹائم ہو جائے گا. اتنا آج بتا دیا نا، اگلے بلیٹن میں انشاءاللہ اگلا اسٹیپ بتا دیں گے. ایسے ترسا ترسا کے بتاؤں گا. نارملی اتنی بات ذہن میں رکھو کہ یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لو. یہ چیزیں جو خشک میوہ ہے نا، میوہ جات جو ہے نا، جیسے اخروٹ ہے، پستہ ہے، بادام ہے، کاجو ہے، اس طرح یہ خربوزے کا جو بیج ہے یا کدو کا جو بیج ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے صحت کے لیے. تو یہ چیزیں نارمل اپنی خوراک کا حصہ بناؤ. اور یہ اتنی مہنگی نہیں ہے. ویسے جب جاؤ گے تو بڑی مہنگی ملیں گی، لیکن کھانا تو تھوڑی سی تعداد میں ہے نا. اب مثال کے طور پر کاجو اچھا خاصا مہنگا ہے، لیکن آپ کو یہ تھوڑی کہ بیلچے سے کاجو کھانا شروع کرو گے. تھوڑے تھوڑے کاجو لینے تو وہ ایک دن کے لیے اتنا مہنگا نہیں پڑتا، وہ بہت عرصہ چلتا ہے وہ. تو یہ جو خشک میوہ جات ہے نا، یہ صحت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں کہ تھوڑے تھوڑے روزانہ کھا لیا کریں. کبھی کاجو کھا لیا، کبھی بادام کھا لیا، کبھی پستہ کھا لیا، کبھی اخروٹ کھا لیا، یہ بھی ٹھیک ہے. یا یہ کہ تھوڑی تھوڑی مقدار سب کی ملا کے کھا لیا کریں، وہ بھی ٹھیک ہے. متزل ہو لا لیا کریں، جو ملا کھا لیا کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھرے ہوئے پیٹ کھاتے ہیں یا کھا کے کھانا بھی کھاتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بہت مشکل سے ہضم ہونے والی، دیر سے ہضم ہونے والی چیز ہے. تو اس کو جب آپ کھائیں تو کھانے اور اس کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ یہ جسم کا جز بن جائے. اور دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں اچھی طرح چبا کے نہیں کھاتے، بس ایسے ہی جیسے مونگ پھلی نہیں کھا رہے ہوتے ایسے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کو جب آپ کھاؤ تو ایسا طبیعت سے چباؤ اس کو کہ اس کا تیل نکل جائے آپ کے دانتوں سے. بہت زیادہ چبا کے کھایا کرو، پھر یہ ٹھا کر کے باڈی کو لگتا ہے. یہ اتنا مفید ہے صحت کے لیے. یہ جو میوے ہوتے ہیں نا، یہ جو خشک میوے جسے ہم کہتے ہیں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ، یہ بہت زیادہ صحت کے لیے مفید ہے. تھوڑے مفید نہیں ہے. 2 مہینے لگ کے کھا لو. میں نہیں کھاتا، میں باتیں کر رہا ہوں. میں نہیں کھاتا، میں بھی کبھی کبھار کبھی کھا لیا، کبھی ناغہ کر دیا، لیکن کھانا چاہیے. یہ 2 مہینے لگ کے زندگی بھر کھائیں. 2 مہینے میں تو اس کا رزلٹ آ جائے گا. بہت اچھی صحت ہو جاتی ہے اس سے. لیکن باقی چیزیں خوراک میں پھر کم کرنی پڑیں گی. سنو آپ نے 2-3 پراٹھے پھوڑے، اس کے بعد پھر 14 کاجو کھا رہے ہو آپ، تو وہ پھر وہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ شاید نقصان ہو. آپ فرض نماز میں ٹوپی کیوں اتار دیتے ہیں؟ جماعت کے وقت کہاں اتارتا ہوں ٹوپی؟ میں پگڑی اتار دیتا ہوں ٹوپی، کیونکہ سجدے کرنے میں پگڑی کی وجہ سے بعض دفعہ گر جاتی ہے. کبھی مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی اتار کے نماز پڑھ رہا ہوں. میں ایک دکاندار ہوں، میرے پاس ایک کسٹمر آیا، سامان لینے کے بعد وہ چلے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آیا اور کہا کہ میں 500 روپے کم دیے ہیں اور اس بات کا مجھے بھی نہیں صحیح سے کہ میں نے انہیں پیسے دیے کہ نہیں. آپ کو لگ رہا ہے بندہ سچ بول رہا ہے تو دے دیں، نہیں لگ رہا تو پھر آپ بولو بھائی کیا دلیل ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی آ کے آپ کو بعد میں بولے کہ آپ نے 500 کم دیے ہیں، شرعاً پھر آپ پہ دینا لازم نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹ بول رہا ہو. تو اگر غالب گمان ہے کہ سچ بول رہا ہے پھر تو دیں. غالب گمان نہیں ہے، کوئی احتیاطاً دینا چاہے تو مرضی ہے، لیکن واجب نہیں ہے. واجب جب ہے جب آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے کئی دکانوں سے اسی طرح 500 روپے جمع کر لے وہ بندہ، بعض لوگ کرتے ہیں.
آج میں ذرا اسپیڈ سے سوالات کے جواب دوں گا. یہ کیا اتنی تھوڑا سا کاغذ استعمال کر لو کہ گناہ ملتا ہے. یہ دیکھو